اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہماری گفتگو جاری ساری تھی تفسیر قرآن کے حوالے سے. ہم بسم اللہ کے کچھ معانی، اس کے فضائل اور بسم اللہ کا مقام کیا ہے کچھ بیان کیا تھا. پھر ہم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت تھوڑی سی بیان کی. پھر سورہ فاتحہ کے اسماء گرامی کو ذکر کیا. یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس صورت میں قرآن کے مکمل مضامین کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت کا کچھ حصہ اللہ کی توحید، اللہ کی صفات اور اللہ کی بزرگ اکبر ہونے پر دلیل بن رہی ہے، اور اس سورہ کے دوسرے حصے میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، معاد کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس دن ہر بشر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اور اس صورت کے تیسرے حصے میں مومن کون ہے اور کافر کون ہے، مومن کو اللہ کیا انعام دے رہا ہے اور کافر کون ہے، ان کے لیے کیا ہے. تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں ان کا مکمل احاطہ کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کے فضل کو اپنے نبی کی زبانی بیان کیا اور اس قرآن کی فضیلتوں کا نبی نے ذکر کیا. اس صورت میں پروردگار عالم کی حاکمیت جو ہے، حاکمیت مطلق کا ذکر ہے. یعنی کہ وہ فقط اللہ ہی حاکم ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ جو حکم چلانے والا ہے، وہ اللہ ہے کہ جو کن کہنے والا ہے، فیکون وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس صورت میں تمام چیزوں کی بازگشت جو ہے، تمام چیزوں کا جو لوٹنا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن تمام کے تمام جو ہیں وہ
اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس سورہ میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ رب العزت ہے، وہ مالک کل شے ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے۔ اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، چاہے وہ جمادات ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ آسمان و زمین ہے۔ ان سب چیزوں کا خلق کرنے والا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ یعنی اس سورہ میں مقام ربوبیت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی سورہ میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ انعمت علیہم، ہم نے ان کے اوپر انعام کیا۔ انشاءاللہ ان ساری الفاظ کی اور ان کے معانی کی تفاصیل جو ہیں وہ بعد میں ذکر کریں گے، جتنا ہم ناقص عقل رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تفسیر من و عن الراسخون فی العلم کر سکتے ہیں، اور راسخون فی العلم سے مراد جو تفاسیر میں بیان کی گئی ہے وہ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے ایاک نعبد، پھر اللہ سے مدد کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی عبادت فقط اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ۔ یہ وہ پہلی سورہ ہے کہ جس میں ایاک نعبد کہہ کر اللہ یہ بات بندے سے کہلوا کر تمام کے تمام جو غیر اللہ ہے، جو اللہ کے علاوہ الہ ہیں، ان کی نفی فرما رہا ہے، ان کی نفی کروا رہا ہے۔ پھر یہ ہے، اس میں اللہ کی بندگی کی طرف اشارہ ہے، پھر اس میں اللہ کی مدد کی طرف اشارہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی مدد اللہ کر سکتا ہے، مددگار اللہ ہے۔ تو اس سورہ میں جو خاص ہے وہ ذات الہیہ کے ساتھ جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس سورہ میں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت سب کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ذات ربوبیت کو بھی اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے، ذات صفات الہیہ کو بھی اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ یعنی حمد جو ہے، بڑائی جو ہے، تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ توحید افعال، جس میں اللہ کی وحدانیت کے جو کام ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ گویا اگر ہم اس کو یوں کہیں تو یہ بات حق بجانب ہوگی کہ اس سورہ میں ایمان جو ہے وہ 3 مرحلوں میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایمان کے 3 مرحلے جو ہیں وہ اس سورہ میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ کون کون سے؟ دل سے اعتقاد رکھنا، اللہ کی حمد کا دل سے اعتقاد رکھنا، اللہ کے یوم
یوم الدین کے مالک ہونے کا دل سے اعتقاد رکھنا، اللہ کی عبادت کا دل سے اعتقاد رکھنا، اللہ کے مددگار ہونے کا دل سے اعتقاد رکھنا، اللہ کی صراط کا دل سے اعتقاد رکھنا، اللہ جو انعام دے رہا ہے انسان کو ان کا دل سے اعتقاد رکھنا۔ وہ کتنا عظیم خالق ہے جو بندے کو نعمتیں ہی نعمتیں دیتا جا رہا ہے۔ اور کسی نے معصوم سے پوچھا تو میرے معصوم امام نے فرمایا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے روزانہ اس کی طرف نعمتیں آتی ہیں اور اس کی طرف سے اللہ کی طرف روزانہ معصیتیں جاتی ہیں۔ تو غور یہ کرنا چاہیے، پہلا ایمان یعنی دل سے اعتقاد رکھنا، دوسرا زبان سے اقرار کرنا۔ ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تیری ہی تعریف ہے کہ تو عالمین کا رب ہے، تو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو عالمین کو بنانے والا ہے، تو عالمین کی غرض خلقت کرنے والا تو ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اس کی صفات کا، اس کی عبادت کا، اس کی معاونت کا، اس کی صراط کا، اس کے انعام کا۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اعضاء و جوارح ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے بھی پتہ چلے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو رہے ہیں، ہم اللہ کی ربوبیت کو جان رہے ہیں، ہم اللہ کی صفات کو پہچانتے ہیں۔ یہ بات معلوم ہو گئی اور یہ بات روز روشن کی طرح مخفی نہیں ہے بلکہ واضح ہے کہ تمام چیزوں کی بازگشت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف لوٹتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سورہ کو اوم بھی کہتے ہیں۔ اوم کا معنی کیا ہے؟ اوم کا معنی مراد جو ہے وہ بنیاد ہے، کسی چیز کی ابتدا۔ تو ہم دیکھیں تو قرآن کی ابتدا جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ قرآن کی جڑ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے جس سے قرآن آگے چل رہا ہے۔ اسی بنا پر عالم اسلام کے مشہور مفسر جناب عبداللہ ابن عباس وہ ہستی ہے کہ جس کو تعلیم دینے والی ہستی کا نام ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ جنت البقیع میں مولا ابن عباس کو لے گئے، اور یہ میں نے پہلے بتایا تھا، تذکراً پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ ابن عباس نے کہا آپ کیسے اتنی زبانیں جانتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے اس سے علم حاصل کیا ہے کہ جس کو اللہ نے علم ودیت کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر میرے امام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم اس طرح حاصل کیا ہے جس طرح کہ ایک بچہ پرندے کا اپنی ماں سے خوراک لیتا ہے، تھوڑی لیتا ہے کھاتا ہے، تھوڑی لیتا ہے کھاتا ہے، تھوڑی لیتا ہے کھاتا ہے، تو جس طرح ایک پرندہ خوراک لیتا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح علم حاصل کیا ہے، علم لیا ہے۔ تو علم رسالت کا علمبردار ہے میرا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جنہوں نے فرمایا کہ میں نے جو نبی سے علم لیا تھا اس علم سے میں نے آگے علوم کو نکالا ہے، علوم کو پھیلایا ہے۔ ابن عباس وہ ہستی ہے
کہ جنہوں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا کہ مجھے علی ابن ابی طالب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی اور پھر میں اتنا بڑا عالم بن گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انا لکل شیء اساس و اساس القرآن الفاتحہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے، ہر شے کے نکلنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے، ہر شے کی ایک اساس ہوتی ہے، اور قرآن کی اساس جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یعنی فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، جو قرآن کی بنیاد ہے، جو قرآن کا اثاثہ ہے۔ بعض وجوہ کی بنا پر اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی قرأ فاتحۃ الکتاب، جو بھی بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اجر کیا دیتا ہے؟ کأنما قرأ ثلث القرآن، کہ جیسے اس نے ایک دو تہائی قرآن جو ہے وہ پڑھ لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس سورہ فاتحہ کی فضیلت میں کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے گویا اس نے دو تہائی قرآن کریم کو پڑھ لیا، اور اللہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ اس کو اجر عطا کرتا ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے آتا من الاجر کانما تصدق علی کل مومن و مومنہ، جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو اجر یہ دیتا ہے، اللہ اس کو اس کا اجر یہ دیتا ہے کہ جیسے اس نے مومن اور مومنہ کی طرف سے صدقہ دیا ہو۔ تو یہ اتنی فضیلت کی حامل ہے، جس طرح کہ سورہ توحید کی فضیلت میں ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، اسی طرح یہ روایت بھی ہے سورہ فاتحہ کے ضمن میں، اور یہ روایت جو ہے یہ مجمل بیان کی جو سورہ حمد کی تفسیر ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے اجر یہ ہے، اس کے لیے اللہ اجر یہ دیتا ہے کہ اس کو دو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو اتنی فضیلت کی حامل ہے یہ سورہ۔ اور پھر ایک جگہ پہ نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی جو ہے وہ دوا ہے، موت کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر چیز کو شفا بخشتی ہے، ہر چیز میں شفا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے ضمن میں جو باقی اس کی چیزیں ہیں وہ ذکر کرتے جائیں گے۔ کوشش یہ کریں کہ یہ رمضان کریم کا مہینہ ہے، رمضان کریم میں ایک آیت کے بدلے میں قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، ایک آیت کے بدلے میں 10 آیتوں کا ذکر بھی ہے، 100 آیتوں کا ذکر بھی ہے، پورے قرآن کا ذکر بھی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ یہ رمضان ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں آخری ہو، اللہ سے دعا یہ کریں اور اپنے لیے زاد آخرت جو ہے وہ کیا کریں؟ اکٹھا کریں۔ خداوند متعال ہم تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔